اس کے مقابلے میں اسلام کا جو نظریہ ہے وہ بالکل کلیئر ہے. وہ یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہے وہ کوئی بدلہ نہیں ہے، نہ سزا نہ جزا، سب عارضی ہے. یہاں پر سب فانی ہے، ٹیمپرری ہے. ہر شخص آزمایا جا رہا ہے، اس کو تو جج کیا جا رہا ہے. ہر ایک کو ایک رول ادا کرنا ہے، ایک کردار ادا کرنا ہے. کسی کو دنیا میں بادشاہ بنا کر یہاں اسٹیج پر بھیج دیا گیا. شیکسپیئر نے کہا تھا نا، دس ورلڈ از بٹ اے اسٹیج. تو اسٹیج ہے، بھیج دیا. دیکھنا یہ ہے اس کردار کے تقاضے پورے کرتا ہے یا نہیں. اگر اس نے اس ذمہ داری کو ادا نہ کیا تو اس کی پکڑ ہوگی، وہ فیل ہو گیا دنیا کے امتحان میں. کسی کو یہاں پر فقیر کا رول دے کر بھیجا گیا ہے. اب کوئی اگر کاسٹیوم پہن لیتا ہے بادشاہ کا یا فقیر کا تو وہ سچ مچ بادشاہ یا فقیر نہیں بن جاتا. یہ تو آزمایا گیا ہے. دراصل اگر بادشاہ کا لباس پہن کر، بادشاہ کا کاسٹیوم پہن کر کوئی شخص اپنے آپ کو حقیقت میں بادشاہ سمجھنے لگ جائے تو وہ تو دھوکے میں پڑ گیا. تو اسی طرح دنیا میں اگر اللہ نے کسی کو بادشاہ بنایا اور وہ سمجھنے لگ گیا کہ میں تو واقعی بادشاہ ہوں، تو وہ تو دنیا کے دھوکے میں آ گیا. تو یہ ہوتا ہے، انسان خوش و خرم ہوتا ہے، دنیا کے اپنے ارمانوں کے بارے ہی میں سوچتا رہتا ہے. اتا امرنا لیلا او نہارا، اچانک اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے دن یا رات میں. یعنی موت کی صورت میں اللہ کا حکم آ گیا، بادشاہ فقیر سب برابر ہو گئے. کاسٹیوم پارٹی کی طرح کاسٹیوم پارٹی ختم، سب نے اپنے اپنے کاسٹیومز اتارے اور سب سفید کفن میں لپیٹ دیے جاتے ہیں. ڈیتھ دا لیولر، سب ایک جیسے ہو گئے، ایک جیسی قبریں، ایک جیسی مٹی. بادشاہ کا جسم جب مٹی میں ملتا ہے سونا نہیں بنتا، فقیر کا جسم جب مٹی میں ملتا ہے کچرا نہیں بنتا. سب کی مٹی ایک جیسی، سب ایک جیسے تھے. کبھی جائیں اس گھر میں جہاں سے جنازہ اٹھا ہوتا ہے، سینکڑوں لوگوں کی موجودگی کے باوجود کیسی وحشت وہاں پر برس رہی ہوتی ہے، کیسی ویرانی ہوتی ہے. سب آبسولیٹ ہو گیا، کچھ نہ بچا. ایسے ہو گیا جیسے کہ حسیدن کأن لم تغنا بالامس، اللہ نے اس سب رونق کو ایسے ختم کر دیا جیسے کچھ یہاں بسا ہی نہ تھا. اپنی زندگی کو بھی انسان دیکھے. یہ جو بات کی گئی ہے نا کہ حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، یہاں تک کہ زمین نے اپنا سنگھار پکڑ لیا اور وہ مزین ہو گئی. اس سے خیال آتا ہے نا یوتھ کا، جوانی کا، کیسے انسان سجتا ہے اور سنورتا ہے، کیسے سجاتا ہے اپنے آپ کو. اور اس میں جو اس وقت ایمبیشنز ہوتی ہیں بس وہ تو سنا کریں. جو دعائیں مانگنے کو بھی آپ سے آپ کے بچے کہیں گے وہ کیا دعائیں ان کی ہوتی ہیں. بس آپ یہ دعا کریں کہ یہ گاڑی مل جائے، بس آپ یہ دعا کریں مجھ کو یہ پوسٹ مل جائے، آپ یہ دعا کریں میرے اتنے ایز آ جائیں. نہیں، جان نہیں کھاتے آپ کی. یہی باتیں کرتے ہیں نا. یوتھ ہے نا، یہ یوتھ کا تقاضا ہے. اور جب آپ کہیں کہ میں ان چیزوں کے علاوہ فلاں فلاں چیز کی دعا کروں گی کہ اللہ تم کو نیک بنا دے، اللہ تم کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں. کہتے ہیں ہاں وہ بھی کیجیے گا لیکن یہ پہلے کریں. ان کو زیادہ ارجنسی ان کی ہوتی ہے. ینگ ہے نا، ایمبیشس ہوتے ہیں بہت. اور کتنی رونق ہوتی ہے بچوں سے انسان کی زندگی میں. انسان کی زندگی کو سجا دینے والی چیز ہے اولاد. تو یہ سجاوٹ جو ہے اس کو دائمی بنانے کی ضرورت ہے کہ اللہ ان بچوں نے، میری اولاد نے میری زندگی آج سجائی ہے، اللہ ان کو آخرت تک تو میرا ساتھی بنا، آخرت میں بھی میرے لیے زینت کا اور میری سجاوٹ کا ان کو سامان بنا، اللہ ان کو صدقہ جاریہ بنا میرے لیے. اس کی بھی تو ہمیں کوشش کرنی ہے. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی زینت ہیں. تم ان کو آخرت کی زینت بنانا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اصل باقی رہ جانے والی تو وہ نیکیاں ہیں، تیرے رب کے نزدیک وہی بہتر ہیں نتیجے اور امید کے لحاظ سے. تو اپنے بچوں کو نیک بنانے کی بھی تو ہمیں کوشش کرنی ہے تاکہ زینت کنٹینیو رہے. اور بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کے ہاں جوان بچوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، 20 سال کی بیٹی، 21 سال کا بیٹا، سوچا بھی نہیں ہوتا. ابھی تو ہم ان کے بارے میں ایمبیشس ہی ہو رہے ہوتے ہیں،
ابھی تم بہت کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں، کیا کیا مائیں خواب دیکھ رہی ہوتی ہیں اولاد کے بارے میں کہ کیا ہوتا ہے، اتاہا امرنا لیلا او نہارا، اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے، فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، اللہ ایسے کر دیتا ہے جیسے کہ کٹی ہوئی کھیتی ہوتی ہے، ایسی ویرانی، ایک جاتا ہے گھر سے لگتا ہے کہ ساری رونق سمیٹ کے لے گیا۔ کسی ماں سے پوچھیں جس کے بچے کا انتقال ہوا ہو، اس ماں کو لگتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی رونق، کوئی خوشی نام کی چیز نہیں بچی۔ وہ ہنستی بھی ہے، کھاتی بھی ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اوپرے دل سے وہ یہ سب کام کر رہی ہے۔ دل سے نہیں کوئی خوش ہو سکتی ماں، ساری زندگی کی رونق وہ ایک اپنے ساتھ سمیٹ کے لے جاتا ہے۔ تو یہ تو ہے نا حقیقت دنیا کی زندگی کی، اتنی عارضی، اتنی ٹیمپرری، پتہ ہے کہ کٹنے والی ہے یہ فصل، یہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ تو اپنے بچوں کو یا اپنے آپ کو ہم دنیا ہی میں کیوں کھپا دیتے ہیں؟ ہم کیوں اپنے بچوں کو یہ احساس نہیں دلاتے کہ تم کو آگے بھی جانا ہے، آگے کی تمہیں تیاری کرنی ہے، آپ کروائیں، اپنی بھی کریں، ان کی بھی کروائیں۔ اللہ نے تو کھول کھول کے تمام باتیں بیان فرما دی ہیں۔ فرمایا کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہوں۔ اب اگر تم کو فکر پڑی ہے، تم نے غور و فکر کیا، تفکر کیا، دنیا کی اہمیت کم ہوئی، اب ہے اتنا کچھ تمہارے پاس، اللہ نے دنیا میں مال بھی دیا ہے، اولاد بھی تم کو دی ہے، وقت بھی دیا، پیسہ بھی دیا بہت کچھ ہے۔ اب تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ دنیا تو مٹنے والی، ختم ہونے والی ہے، اب میں کیا کروں، ان نعمتوں کا کہاں ٹرانسفر کروں؟ چاروں طرف دیکھا تو اللہ بلا رہا ہے۔ فرمایا آیت 25، واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ وہ پکارتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف، یہاں انویسٹ کرو۔ اللہ تم کو انویسٹمنٹ اپرچونٹی دیتا ہے، اور جو آخرت کے لیے اللہ کی خاطر جو انویسٹ کر دے بڑی ہی اس کی خوش قسمتی۔ فرمایا وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ کیا ہے سیدھا راستہ؟ کہ دار السلام یعنی جنت کی طرف اللہ بلا رہا ہے، آ جاؤ جنت کی طرف، جنت حاصل کرنے کے لیے اپنا مال انویسٹ کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں دنیا میں جمع نہ کرو، یہاں چوری کا بھی ڈر ہوتا ہے اور خراب ہونے کا بھی، بلکہ آسمان پر جمع کرو جہاں کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں، اللہ کے پاس جمع کراؤ۔ اولاد تمہاری نیک تھی، اللہ کے پاس چلی گئی، کوئی غم نہیں، وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ تم کتنا کھلا دیتے، کیا تم پہنا دیتے اپنی اولاد کو، تم کتنا اچھا رشتہ ڈھونڈ کے ان کی شادی کر دیتے۔ اللہ نے جو کچھ وہاں ان کو دیا ہوگا وہ تم دے نہیں سکتے تھے، جو اللہ نے ان کو جنت کی نعمتیں دی ہوں گی تم دے نہیں سکتے تھے۔ تم سے بہت بہتر اللہ نے ان کو رکھا ہے، وہ بہت زیادہ خوش ہیں، وہ بہت مزے میں ہیں۔ تو جس نے نیکی کی اور نیکیاں آگے بھیج دیں، چاہے نیک اولاد آگے بھیجی، چاہے اس نے اپنا پیسہ نیکی میں لگا کر آگے بھیجا، چاہے اس نے اپنا وقت نیکیوں میں کھپایا، تو وہ تو سلامت رہ گیا، پریزرو ہو گیا۔ ہدایت کے ساتھ جو چیز آگے جائے الحمدللہ، اولاد ہے ہدایت پر ہے صدقہ جاریہ، پیسہ ہے ہدایت کے کاموں میں خرچ ہوتا ہے صدقہ جاریہ بنے گا، وقت ہے اس کو ہدایت کے ساتھ ہم نے گزار دیا، وہ وقت ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو ہدایت دراصل وہ پرزرویٹو ہے جو ہر نعمت کو پرزرو کر لیتی ہے۔ تو دعا کریں اور کوشش کریں اپنے لیے بھی ہدایت کی، اور اپنی اولاد کے لیے بھی ہدایت کی، اور اپنے چاروں طرف کے لوگوں کے لیے بھی۔ فرمایا ان کے لیے آیت نمبر 26، للذین احسنوا الحسنى وزیادۃ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ، جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل، ان کے چہروں پر روسیاہی اور ذلت نہیں چھائے گی، نہ قطر نہ ذلت، نہ سیاہی، سیاہی سے مراد غم اور فکر کی وجہ سے یا ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے، جیسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں کہ رنگ فق ہو گیا، اردو میں یہ کہاوت بولی جاتی ہے کہ فلاں کا تو رنگ فق ہو گیا،
یا ہم انگلش میں کہتے ہیں جیسے کہ وہ پیل ہو گیا، مراد ہے کہ ہم کہتے ہیں the color drained out of his face، خوف کی وجہ سے یا کسی پریشانی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تو جو قیامت کا منظر ہوگا، جہنم کا منظر اتنا خوفناک ہوگا کہ گناہ گاروں کے تو چہروں پر کالک چھا جائے گی، خوف اور دہشت کی وجہ سے، رنج، غم، ندامت، پچھتاوے اور شرمندگی اور امبیرسمنٹ کی وجہ سے. لیکن جنہوں نے دنیا میں بھلائیاں کی ہوں گی وہ اس بد انجام کا شکار نہیں ہوں گے. وہ تو اپنے رب کے ساتھ بہت خوبصورتی کے ساتھ معاملہ کرنے والے لوگ تھے. انہوں نے تو بہت خوبصورت نیکیاں کی تھیں. تو جو انہوں نے احسان کیا، خوبصورتی کے ساتھ نیکیاں کی، ان کے لیے الحسنہ، الحسنہ یہ تفضیل ہے، ایگزیجریشن کا صیغہ ہے. جتنا وہ کریں گے اللہ اس سے بہت بہتر ان کو دے گا. وہ زیادتن، اور زیادہ. اب یہ زیادہ کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو چکیں گے تو اللہ تعالیٰ خطاب فرمائے گا، کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ لوگ کہیں گے کہ آپ نے ہمارے چہرے روشن کر دیے، آپ نے ہمیں جنت میں داخل فرما دیا، آپ نے ہمیں جہنم سے نجات دی، اس سے زیادہ بھلا اب ہم کو کیا طلب ہو سکتی ہے؟ اس وقت حجاب اٹھایا جائے گا اور اہل جنت اللہ کا دیدار کریں گے. یہ ہے زیادہ، اللہ کا دیدار. اور اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت ان کے لیے نہ ہوگی کہ وہ اپنے خالق، مالک، رب، پیدا کرنے والے کو، پالنے والے کو دیکھیں کہ جس نے کہ یہ قرآن نازل فرمایا، جس کی رحمت کی وجہ سے وہ جنت میں پہنچے، اپنی نعمت دینے والے کو دیکھیں. اس سے زیادہ بڑی نعمت جنت کی اور کوئی نہ ہوگی. تو فرمایا کہ للذین احسنوا الحسنى، جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے تو حسنہ ہے، بہت اچھا ہے. کبھی دیکھیں کہ آپ نے کپڑا خریدا، آپ نے اس کا خوبصورت سا لباس سلوانا چاہا، اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی، سارا سامان آپ نے جمع کیا تاکہ بہت پیارا لباس بنے، اور جب وہ لباس سل کر آیا تو آپ کی توقعات سے بہت زیادہ خوبصورت تھا. اس کی خوشی کیا محسوس کر سکتا ہے انسان؟ اسی تجربہ بہت کم ہوا ہے نا ہمیں اس چیز کا، کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری توقع سے زیادہ کوئی چیز اچھی ہو. لیکن جنت جو ہے وہ ہماری توقع سے بہت زیادہ اچھی ہے، بہت زیادہ الحسنہ ہے وہ تو. اور دوسری بات کہ وہ ہر طرح کی ذلت سے بچا لیے جائیں گے. فرمایا اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، یہ لوگ ہیں جنت والے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب اس کے برعکس اس آیت میں، آیت 27 میں ذکر کیا گیا ایسے بد نصیب جو کہ بالکل مست اور غافل رہے دنیا ہی میں، مقصد نہ سمجھا دنیا کا. فرمایا والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترہقہم ذلہ ما لهم من اللہ من عاصم کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی بدلہ پائیں گے. ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا. ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں. وہ دوزخ کے مستحق ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ان کا حال بیان کر دیا جو دنیا سے جانا ہی نہ چاہتے تھے، وہ بس دنیا ہی میں رہنا چاہتے تھے. اور حقیقت ہے کہ دنیا کی نیشنلٹی تو کسی کو نہیں ملتی، یہاں کی وطنیت نہیں ملتی. جانا جو خود نہیں چاہے گا زبردستی مار مار کر فرشتے لے جائیں گے اس کو. سورہ انفال میں ہم نے پڑھا ہے کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. اور کاش کہ تم دیکھو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کفر کیا ہے دنیا میں، کہ جب فرشتے ان کو فوت کرنے آئیں گے تو فرشتے ماریں گے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر. جب بہت زور کی چوٹ لگتی ہے کسی جگہ تو وہاں نیل پڑ جاتا ہے نا، نیلا ہو جاتا ہے، تو ایسی ان کو ماریں پڑیں گی کہ ان کے چہرے کالے نیلے ہو جائیں گے بالکل. اور وہ دوزخ کی دہشت اور اپنے انجام کی وحشت ان کو مزید پریشان کرے گی. چہرے کیسے ہوں گے؟ اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، کالک ایسے ان کے چہروں پر چھا رہی ہوگی کہ جیسے رات کے سیاہ ٹکڑے ہیں جو ان کے اوپر چلے چلے آ رہے ہیں.
جیسے سیاہ بادلوں سے کسی نے ان کو کور کر دیا ہے۔ یہ ہیں دراصل آگ والے، دنیا میں یہ جہاد نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کو تو دنیا میں عافیت اس قدر پسند تھی، ذرا سی آزمائش کے چھینٹے پر، ذرا سی آزمائش کی بارش پر فوراً لوٹ جانے کو، دوڑ جانے کو تیار۔ عافیت مل گئی دنیا میں، عافیت، لیکن موت کے ساتھ عافیت بھی ختم۔ کافر کی عافیت موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، اور مومن کی عافیت موت کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ تو عقل مند تو وہ ہے نا کہ جو زیادہ دیر عافیت چاہے، ہمیشہ کی عافیت کی کوشش کرے۔ دوزخ کے بارے میں آتا ہے 1000 سال اللہ نے اس کو دہکایا تو وہ سرخ تھی، پھر 1000 سال دہکایا تو سفید ہو گئی، 1000 سال مزید اس کو دہکایا گیا تو اب وہ سیاہ ہے بالکل۔ دوزخ کی آگ میں کوئی روشنی نہیں ہے، خود بھی کالے ان کے چہرے ہوں گے، اور آگ بھی کالی، سیاہ چیزوں کے اندر یہ پڑے ہوئے ہوں گے، خود بھی سیاہ ہوں گے، اور ہمیشہ رہیں گے، نکلنے کی بھی کوئی امید نہیں۔ امید پر تو انسان بڑی سی بڑی مشکل جھیل جاتا ہے کہ چلو کبھی تو نجات ملے گی، ان کو تو نجات بھی نہیں ملنی۔ آگے فرمایا آیت 28 سے 30، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ۔ جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی، پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے، اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم صرف ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے۔ وہ جو لات کو، منات کو، عزا کو، گنیش کو پکارتے رہتے تھے، کوئی نہ آئے گا، ہے ہی نہیں اس نام کی ہستی، اس نام کی ہستی کا تو کوئی وجود ہی نہیں، جس کا وجود نہیں وہ جواب کیا دیں گے؟ یا جو لوگ اپنے آباء و اجداد کو یا پیغمبروں کو یا اولیاء اللہ کو معبود بنائے بیٹھے تھے اور ان کو راضی کرنے کی کوششیں کرتے رہتے تھے، انہی کو پکارا کرتے تھے، ان سے ہی دعائیں مانگتے تھے، جو یا غوث پاک کہتے تھے، تو یہ تو جو بزرگ ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ تو قیامت کے دن صاف انکار کر دیں گے کہ تم ہم کو نہیں پکارتے تھے، ہم تمہاری اس پکارنے سے، تمہاری اس عبادت سے ہم تو بے نیاز تھے، ہم تو غافل تھے، ہم لا علم تھے۔ وہ صاف انکار کر دیں گے، کہیں گے ہمیں نہیں پتا کہ تم کیوں جا جا کے آخر ہمارے مزاروں کو گلاب کے پانی سے دھوتے تھے، اور تم کیوں وہاں دھمال اور قوالیاں ڈالتے تھے، اور تم کیوں وہاں جا کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، تم نے کیوں سجدہ کیا ہماری قبروں کو، ہمیں نہیں پتا، ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے، تم جو ہم کو پکارتے تھے دعاؤں میں، ہم کو دعائیں تمہاری نہیں پہنچتی تھیں۔ تو یہ جو دوسروں کے نام لے کر اور انسان عبادت شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بناتے ہیں، دراصل وہ عبادت اپنے نفس کی کر رہے ہوتے ہیں۔ تبھی تو یہ بات یہاں پر کہی گئی ہے کہ ما کنتم ایانا تعبدون، وہ کہیں گے تم صرف ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، مراد ہے تم تو اپنی عبادت کر رہے تھے، خود تم نے نفس کو معبود بنا لیا تھا، تمہیں خود مزہ آتا تھا ان حلوے مانڈوں کے اندر، ان ناچ گانوں کے اندر، عرس منانے میں تو تمہیں بڑا مزہ آیا، کوئی دھمال ڈالا، کوئی ناچے، کچھ گائے، کوئی حلوے کھائے، کوئی پھول چڑھائے، تو یہ رونق تو تمہارے نفس کو بہت اچھی لگتی تھی۔ اللہ تو تمہارا حساب اب لے لے گا، تم کیا عمل کرتے رہے۔ آیت نمبر 31 قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔
ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ تو کہیے کہ کیا تم پھر ڈرتے نہیں؟ ذکر کیا گیا ہے اللہ کی مختلف شانوں کا، اور یہ ذکر سوال کی صورت میں آیا ہے۔ سوال پوچھا گیا کہ تم ہی بتاؤ۔ سوال پوچھنے کے بعد جواب حاصل کرنا اس میں، اور اپنی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ دے دینا اس میں فرق ہوتا ہے۔ جب اپنی طرف سے کوئی ایک بات کہی جاتی ہے تو بعض دفعہ سننے والے کا دماغ نہیں کھلتا، وہ بحث کے موڈ میں آ جاتا ہے کہ نہیں آپ نے یہ کہا، اٹس اوپن ٹو ڈیبیٹ، یہ نہیں یوں تو یوں بھی ہو سکتا ہے، یہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ضد کا رویہ، ضد کی نفسیات بعض دفعہ پیدا ہوتی ہے، اور انا کا سوال بیچ میں آ جاتا ہے کہ آپ نے یہ بات کہی، آخر آپ کی بات ہم کیوں قبول کریں؟ تو وہ بعض دفعہ چیز تبلیغ کے حساب سے کامیاب نہیں رہتی، کسی کو صرف بتانا۔ قرآن میں ہم نے دیکھا ہے کہ سوال پوچھنے کا انداز آتا ہے کہ تم بتاؤ۔ اچھا، سوال کا جب انسان جواب خود دیتا ہے تو پھر اس کے اندر ضد نہیں پیدا ہوتی، اس نے خود وہ سٹیٹمنٹ دیا، اس نے خود جواب دیا، تو اپنی کہی ہوئی بات قبول کرنا نسبتاً آسان ہے بجائے کہ دوسری کی کہی ہوئی بات کو قبول کرنا۔ تو ایک حقیقت کا اظہار اس طرح سے کروایا گیا کہ ان سے سوال پوچھا، تم بتاؤ کون ہے جو تم کو رزق دیتا ہے؟ کون ہے تمہاری سماعت بصارت کا مالک؟ کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے؟ اور کون سارے معاملات چلا رہا ہے؟ تو کہا کہ یہ تو جواب دیں گے کہ اللہ۔ مشرکوں کا یہ عقیدہ تھا، وہ مانتے تھے اس بات کو کہ اللہ یہ سارے کام کرتا ہے۔ شرک کے بارے میں تو ہم نے پڑھ لیا، ان کے اپنی دیوی دیوتاؤں کے بارے میں تو وہ کہتے تھے کہ ہؤلاء شفاعؤنا عند اللہ، یہ تو دراصل ہماری سفارشی ہیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے۔ اول تو مشرکین کو جو شک تھا وہ آخرت کے بارے میں تھا، یہ ایسی بات نہیں تھی کہ وہ بالکل بھی آخرت کو مانتے ہی نہ تھے، یہ بات نہیں تھی۔ مشرکین کے ہاں آخرت کا تصور تھا لیکن بہت مدھم، دھیما پڑ گیا تھا، مٹ گیا تھا تقریباً۔ آخرت کی زندگی کے بارے میں ان کو شک تھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ بالفرض اگر آخرت آ گئی تو ہم نے اپنا کنٹینجنسی پلان بنایا ہوا ہے، ہم نے اپنی تیاری کر لی ہے، یہ ہے نا ہمارے دیوی دیوتا، یہ کس کام کے ہیں؟ تو یہ ہمیں بچائیں گے قیامت کے دن۔ باقی جہاں تک رزق دینے کا تعلق ہے، زندگی دینے کا تعلق ہے، یہ تو وہ کہتے تھے کہ تو اللہ ہی نے دیا ہے سب کچھ۔ تو لائف سپورٹ سسٹمز کا ذکر کیا گیا۔ سب سے پہلی چیز غذا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ایک بیج بوتے ہیں، سینکڑوں دانے نکل آتے ہیں۔ جس حساب سے دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے اسی حساب سے رزق بھی اللہ مہیا کر رہا ہے۔ اب دنیا میں اگر کہیں قحط ہے، فیمائن ہے، یا کچھ لوگ جو ہیں وہ غذا کی قلت یا میل نیوٹریشن کا شکار ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کھانا نہیں ہے، فوڈ سکیرس نہیں ہے۔ مسئلہ ہے دراصل ان اقوام کا کہ جنہوں نے غذا کو سیاسی ہتھیار بنا لیا ہے، وہ گرین کو پولیٹیکل ویپن کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ نقلی قلت ہے جو کہ پیدا کی ہوئی ہے، تو وہ تو پھر اپنا جواب دیں گے اللہ کو۔ جہاں تک رزق کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے تو وافر رزق دنیا میں مہیا فرما دیا ہے۔ یہ بھی بہت دلچسپ بات ہے کہ کون ہے جو کہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور وہ نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ اس کا بھی ہم تجربہ کرتے ہیں۔ ہمارا اپنا کمپوزیشن، ہمارا اپنا جو بھی نظام ہے جسم کا، ہم بے جان چیزیں کھاتے ہیں، وائٹامن کھاتے ہیں، پروٹینز کھاتے ہیں، منرلز کھاتے ہیں، یہ ہیں سب بے جان چیزیں، لیکن یہ ہمیں جاندار بناتی ہیں۔ ہمارے جسم میں جا کر جب یہ غذا بنتی ہیں تو جان کا سبب بنتی ہیں،
اور کتنی ہی ایسی ویسٹ پروڈکٹس ہیں. فضلہ ہے جو ہمارے جسم سے نکلتا ہے. ہم زندہ ہیں، ہمارے جسم سے وہ چیز مردہ ہو کے نکل جاتی ہے. بلڈ سیلز مرتے ہیں، ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں، سکن کے سیلز ہیں جو کہ شیڈ ہم کرتے ہیں. بال، ناخن، بلا تکلیف یہ چیزیں ہم سے جدا ہوتی چلی جاتی ہیں. یہ تجربہ تو ہے ہی ہم کو. اسی طرح ایک ایلز کی خاص قسم ہوتی ہے. جانوروں میں ایلز ہے نا، دریا کا جانور ہے ایل. گلف آف میکسیکو میں وہ جاتی ہے اور وہاں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. اس کے مرنے کے بعد اس کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو کہ کائنات میں، دنیا میں نظر آتی ہیں. اور پوچھا گیا بتاؤ کون تمہاری سماعت کا اور بصارت کا مالک ہے؟ یہ ہے نا سوال. کون ہے جو مالک ہے تمہاری سماعت کا اور بصارت کا؟ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے، کنفیوژن ہے کہ میں خود مالک ہوں اپنی آنکھوں کا اور اپنے کان کا، تو اپنی غلط فہمی دور کر لے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت 36 سورۃ بنی اسرائیل میں کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک سماعت اور بصارت اور سمجھ کی تو پوچھ ہوگی، اس کے بارے میں تو تم سے پوچھا جائے گا. تو لہذا جو کچھ ہم سنتے ہیں، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، اس کی بھی پوچھ ہوگی. اور ہم کو وہی دیکھنا چاہیے، وہی سننا چاہیے کہ جو ان کانوں کے، ان آنکھوں کے مالک نے کہہ دیا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی اور کچھ اور کرتا ہے تو اس نے تو امانت میں خیانت کی. اب آپ دیکھیں اوپر غذا کا ذکر آیا ہے نا، کھانے کا. پیٹ غذا مانگتا ہے. بھوک یہ نہیں دیکھتی کہ جو غذا مجھ کو دی جا رہی ہے وہ حلال ہے یا حرام. یہ تو ہماری اینیمل انسٹنکٹس ہے نا، ہمارا ارج ہے. ارجز یہ نہیں دیکھتی کہ میرے سیٹسفیکشن کا سامان حلال ذریعے سے کیا گیا یا حرام ذریعے سے. دراصل جس کا پیٹ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو صرف حلال غذا سے بھرے. بھوک تو حرام حلال سب سے مٹ جاتی ہے. لیکن جس کا پیٹ ہے، جس کو بھوک لگی ہے، اس پر نہ صرف بھوک مٹانے کی ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے، بلکہ یہ ذمہ داری بھی رکھی ہے کہ تم حلال غذا ہی سے اپنی بھوک مٹاؤ گے، تم حرام کے پاس مت جانا. تو جیسے پیٹ کھانا مانگتا ہے اور اس کی غذا ہوتی ہے، اسی طرح آنکھیں ہیں اور کان ہیں، ان کی بھی غذا ہے، یہ بھی کھانا مانگتے ہیں اپنا. آنکھوں کی غذا دیکھنا ہے، وہ دیکھنا چاہتی ہیں. اب جس کی آنکھیں ہیں اس کی ذمہ داری ہے حرام سے بچائے، حلال چیزیں دکھائے. کان ہیں، کانوں کی غذا سننا ہے، آواز، ساؤنڈز. کانوں کو تو سننا ہے، وہ سننا چاہتے ہیں. جس کے کان ہیں اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے کانوں کو حلال سنوائے، حرام چیزوں سے پرہیز کروائے. یہ چینلز ہیں، آنکھیں اور کان، وہ ہماری غذا لیتی ہیں اور ہماری روح کو فیڈ کرتی ہیں. منہ میں جو غذا ہم ڈالتے ہیں وہ تو ہمارے جسم کو فیڈ کر رہی ہے نا. ہمارے جسم کے لیے غذا فراہم کرتا ہے ہمارا پیٹ اور ہمارا منہ. آنکھیں اور کان یہ ہماری روح کو غذا فراہم کرتی ہیں. تو جیسے اپنے جسم کو حلال غذا فراہم کرنی ہے، اپنی روح کو بھی ہمیں حلال غذا ہی فراہم کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے انسان دعا کرے کہ اللہ جو ناجائز میں مزہ آ رہا ہے وہ مجھ کو جائز چیز میں مزہ آنے لگ جائے. جیسے آپ نے لوگوں کا سنا ہوگا جب وہ چینی وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم تو چینی والی چائے پی نہیں سکتے، ہمیں لگتا ہے ہم شربت پی رہے ہیں. بد مزہ لگنے لگتی ان کو وہ میٹھی چائے. تو دعا کریں کہ اللہ ہمیں تو گناہ بد مزہ ہی لگنے لگ جائیں، ہمیں تو مزہ ہی نہ آئے ان کے اندر، اور اللہ ہمیں تو بس تیری عبادت میں مزہ آنے لگے. وہ دعا ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جب تو دنیا والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک دنیا کے سامان میں رکھے، وَإِذَا قُرَّةَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ. اللہ تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو عبادت میں رکھ دے. عبادت بھی تو انٹرٹینمنٹ بن سکتا ہے، کوئی شک نہیں اس کے اندر. جب واقعی قرآن کی خوبصورتی انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے اور ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے قرآن کا، تو گانے اس کو نہیں اچھے لگتے،
وہ ڈھول ڈھماکوں سے تو سر میں درد ہونے لگتا ہے. کوئی چوائس بھی دے، آپشن دے، تب بھی نہ سنے انسان. اور قرآن کی تلاوت یا کوئی اچھی بات اتنی اچھی لگنے لگتی ہے. غیبت سن کے اذیت ہوتی ہے، بالکل نہیں مزہ آتا، کوئی چسکا نہیں رہتا غیبت کا. انسان کو لگتا ہے کسی نے سولی پہ لٹکا دیا. غیبت اگر کوئی سناتا رہے بیٹھ کر، اچھا نہیں لگتا. جھوٹ سننا یا گالی سننا یا فحش باتیں سننا یا غیبت سننا، تو یہ تو عین ممکن ہے. اللہ سے بس دعا کی ضرورت ہے. جب اللہ ان چیزوں کا مالک ہے، ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنی مرضی کے مطابق ان چیزوں کو استعمال کرنے کی ہمیں توفیق دے دے.